سعدی آپ کی جانب آؤں گے. اب یہ ارشاد فرما دیجیے ظلم کرنے والوں کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید میں وعیدات ہیں، ابھی وعیدات کی بات ہوئی، کیا وعیدات آئی ہیں فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مفہوم آیت ہے، ترجمہ پیش کر رہی ہوں کہ ہرگز اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے. تم یہ نہ جاننا کہ وہ رب بے خبر ہے، بلکہ وہ ظالموں کو ڈھیل کیوں دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ دن تیار رکھا ہے کہ جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. کیونکہ دیکھیے یہ جو آیت پاک ہے نا، اور تم اللہ رب العزت کو ہرگز بے خبر نہ جاننا، یہ مظلوموں کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ظالموں کے لیے وعیدات بیان کی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ رب اس کی جب پکڑ ہوتی ہے نا، پھر ظالم کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہے لوگوں پر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، تو اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت پکڑتا ہے تو پھر وہ عذاب آتا ہے بستیوں پر، یہاں تک کہ وہ بستی والے ظالم ہوں. ایک واقعے سے یہاں یہ بات میں کلیئر کروں گی کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ، اس نے جب اپنا محل تیار کرنا چاہا، تعمیر کرنا چاہا، تو وہاں ایک بڑھیا کی کٹیا تھی. تو اس نے کہا کہ یہ جگہ میرے محل کے اس میں آ رہی ہے، جو ایک پورا میپ تیار ہوتا ہے اس میں آ رہی ہے، تو یہ مجھے بیچ دو. تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، ساری زندگی میں نے گزاری، اب میں ایک پکا ہوا پھل ہوں، کچھ عرصہ ہے میرے پاس، تو مجھے اس میں سکون سے رہ لینے دو. تو اس بادشاہ نے اس کو سکون سے نہیں رہنے دیا، بلکہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی. اس نے اس ڈر سے، بڑھیا نے اس گھر سے نکلنا چھوڑ دیا کہ میں نکلوں اور پیچھے میرا گھر تباہ نہ کر دیا جائے. تو بادشاہ نے 4-5 اپنے محافظ کھڑے کر دیے کہ جس دن یہ نکلے، وہ کسی بیماری کی مجبوری میں گھر سے نکلی اور اس کا گھر زمیں بوس کر دیا گیا. جب وہ واپس آئی تو اس نے عرش الہی کی جانب اپنا سر اٹھا کر یہ عرضی پیش کی کہ رب میں نہیں تھی لیکن تو دیکھ رہا تھا. یہ آہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری بستی زمیں بوس کر دی جائے. تو یعنی اللہ رب العزت کا آپ وہ دیکھیے کہ ظالموں کو وہ رب اس جہاں میں بھی سزائیں دیتا ہے، اور اس جہاں میں بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور آخرت میں تو ان کی پکڑ ہے ہی ہے کہ ان کے لیے وہ دن تیار کیا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں پھر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے کے روزے رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم حج پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ سارے اعمال تو اس وقت قابل قبول ہیں کہ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خالص نیت کے ساتھ جھکیں کہ آپ کا دل اتنا مطمئن ہو کہ آپ نے کوئی گناہ، کوئی بھی ایسے کام نہیں کیے. آج ہم دیکھیں تو لوگ رات میں پلز لے کر، سلیپنگ پلز لے کر سو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں اطمینان قلب حاصل نہیں ہے. لیکن ہم اپنا احتساب نہیں کرتے ہیں کہ یہ اطمینان جا کہاں رہا ہے. کیا ہم کسی پر زیادتی کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں؟ کسی مجبور پر ہم ظلم کر رہے ہیں؟ یا اپنے ماتحت لوگوں کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں؟ ہم فرض کی بات، ہم حق لینے کی بات کرتے ہیں، اپنے فرائض ادا نہیں کرتے. یہ ساری وہ چیزیں جو دل کا اطمینان ختم کر دیتی ہیں. جب دل کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خشوع اور خضوع کے ساتھ جھک ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے وعیدات موجود ہیں، اور جو ظلم کرنے پر آمادہ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دل میں وہ نرمی عطا فرمائے، وہ کرم عطا فرمائے کہ وہ ظلم سے رکیں. جب وہ ظلم سے رکیں گے تو معاشرہ خوبصورتی کی طرف بڑھے گا. اور ان وعیدات کو جب ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں گے تو ان تعلیمات کو سراتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ہم ان معاملات میں آ جائیں گے جن کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے.